وہ چھوٹا سا رول کلک کر گیا, لوگوں کو بڑا اچھا لگا, اور فون آنے شروع ہو گیا ان کے باپ کو کہ وہ لڑکا بڑا اچھا تھا, اس کو تو کچھ اور رول دے. ہاں. اس کے بعد انہوں نے 1-2 فلموں میں چھوٹے چھوٹے رول اور بھی کیے, لیکن وہ کلک نہیں ہوئے, لیکن لوگ لائک کرتے رہے کہ یہ بہت اچھا اداکار ہے. تو وحید مراد نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں ایز اے ہیرو آؤں گا, وہ پروڈکشن میں زیادہ وہ انٹرسٹ تھے. انہوں نے ایک فلم شروع کر دی, اس کا نام تھا ہیرا اور پتھر. ہیرا اور پتھر, جی. فلم شروع کی تو اس کے ہیرو تھے درپن کمار. اب یہ دور تھا درپن کا, سنتوش کا, حبیب کا, یہ وہ اپنا اعجاز درانی اور فلاں, اور اس میں ابھی سلطان رجنی انٹر ہوئے تھے. ٹھیک ہے. چھوٹے اور بڑے ایکٹر تھے, تو ستیر تھے, یوسف خان تھے. تو اردو فلم کا دور تھا. تو درپن وہ نخرے کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ ہر جو آرٹسٹ مصروف ہوتا ہے, ہم کہہ دیتے ہیں نخرے, اس کی مجبوری ہوتی ہے. اب ایک آدمی 10 فلموں میں کام کر رہا, میں نے جا کر فلم سائن کی, اصول پر تو 11 فلموں کے بعد میری باری آنی چاہیے. اب میں کہتا ہوں آپ میرے دوست ہیں, مجھے ڈیٹ دیں, یہ وہ, تو 1-2 کہیں مینیج کرتے ہیں, تو پھر ہم یہ کہتے ہیں یار یہ نخرے کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. بہرحال وحید مراد ان کے نخروں سے پریشان ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ ایک بچہ جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا, جو اس کے زبان سے جو نکلے باپ وہ پورا کر دے, ویل آف فیملی بھی ہو, اور لڑکے بھی عزت کرتے ہوں, اور لڑکیاں بھی مرتی ہوں, عزت نہیں کرتی, مرتی ہوں, عاشق ہوں. تو پھر ایسا آدمی, ایک آدمی اسے کہ میں ڈیٹ نہیں دیتا, تو برداشت تو نہیں کرتا, وہ بڑے پریشان ہو گئے. اچھا. اس فلم کی ہیروئن سی زیبا. ٹھیک. تو محمد علی صاحب بھی ان ہو چکے تھے اس طرح میں چھوٹے موٹے رول میں. تو زیبا نے جب ان کو پریشان دیکھا نا, تو انہوں نے کہا کہ ویدو تم خود کیوں نہیں آ جاتے. اچھا, کیا بولا؟ ویدو تم خود کیوں نہیں ہیرو آ جاتے. اچھا. تو پہلے ایز اے پروڈیوسر ڈیل کرتے تھے نا, جب پریشان دیکھا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ تم خود کیوں نہیں ایکٹنگ کر لیتے. ہاں, اب اس کو یہ مشورہ اچھا لگا, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تجربہ کر کے دیکھتے ہیں. وہ ہیرو ہو گئے. واہ. اب جب ہیرو ہو گئے تو ہیرو اور پتھر لگی سر, اور اس نے کمال بزنس کیا, اور ایک دم جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ گیا ایز ہیرو. واہ. تو یہاں سے جب اس کا سفر شروع ہوا, تو پھر وہ لڑکوں کے لیے ایک عذاب بن گیا, اور لڑکیوں کے لیے بھی ایک عذاب بن گیا. کیوں سر؟ وہ اس لیے کہ وہ اتنا پسندیدہ ہو گیا یوتھ کا, جس میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی تھیں. ٹھیک ہے. لڑکے جب دیکھتے تھے ہر لڑکی کے کتاب میں اس کی تصویر ہے, تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا, کیونکہ کسی لڑکی پر ان کی بھی نظر ہوتی تھی. بالکل. تو ان کے لیے یوں بس عذاب بن گیا, اور لڑکیوں کے لیے یہ عذاب تھا کہ وہ ہے ایک انار 100 بیمار والی بات ہے, کہ یہ وحید مراد میرے ہاتھ تو نہیں آئے گا, لیکن چلو حسرت ہے. تو یہ ایک حسرت لے کر یوں اس کی فلمیں آتی گئی, تو وحید مراد کا یہ کریز جو ہے یہ بڑھتا گیا, چھاتا رہا, حتیٰ کہ ایک فلم آئی ارمان. اب وحید مراد کا یہ فلم انڈسٹری سے تعلق کچھ یوں بھی کہہ لیں کہ ان کے باہر کے دوست تھے یونیورسٹی میں, پرویز ملک صاحب یہ باہر پڑھ کے آئے تھے, سہیل رانا ان کے دوست تھے. ٹھیک ہے. مسرور انور بھی ان کے دوست تھے. ٹھیک ہے. مسرور انور جو تھے وہ ریڈیو پاکستان پہ کام کرتے تھے, ان کا وہاں وہ بڑا اثر تھا. صحیح. تو اب انہوں نے جب فلم شروع کی نا اپنی, تو انہوں نے سہیل رانا کو پہلے بلایا. ٹھیک ہے. بلکہ پہلے پرویز ملک صاحب کو. اچھا. کہ جی میری فلم آپ ڈائریکٹ کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے, اور سہیل رانا سے کہا کہ آپ میوزک دیں. وہ میوزک ڈائریکٹر کے بیٹے تھے, اس نے کہا ٹھیک ہے میں میوزک دیں. تو وہ مسرور انور سے کہا کام کرے, انہوں نے وہ مکالمے اور گیت لکھے. ٹھیک ہے. یوں یہ 4 آدمیوں کا گروہ جو ہے یہ سپر ہٹ سے سپر ہٹ فلمیں دیکھتا چلا گیا. واہ. اور جب سر ارمان لگی, ارمان وہ فلم تھی جو پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ میں پہلی پلاٹینم جوبلی تھی. اور پلاٹینم جوبلی اسے کہتے ہیں جو ایک سینما میں 75 ویک چلے, 75 ہفتے, یعنی 1.5 سال آپ یوں کرنا کم از کم. 52 ویک ہوتے ہیں نا ایک سال میں. اوکے. تو 75 ویک آپ دیکھیں, 1.5 سال ایک سینما میں لگتی رہی وہ فلم. اس فلم سے ایک ٹرینڈ ابھرا وحید مراد کا, اس کا لباس کا, اچھا, اس کے بالوں کا سٹائل, ہاں, اور اس کے چلنے کا اور بولنے کا. واہ. اس کے بعد پھر لڑکوں نے
لڑکیوں کو متاثر کرنے کے لیے سارا ہر لڑکا وحید مراد بن گیا. اچھا وہی اسٹائل, بالوں کا وہی اسٹائل, کپڑے اس قسم کے پہنے, مفلر وہی لاؤ بالی سا پہننا, اسی طریقے سے دیکھنا, وہی چلنا, جتنا وہ کاپی کر سکتے تھے, چال ڈھال سب چیزیں کاپی کی. تو لڑکیاں جو تھیں وہ خیر وہ کہاں سکہ اور کہاں سونا, تو ان کی آنکھوں کے سامنے وحید مراد ہی رہا. اچھا. اور وہ کریز بڑھتا چلا گیا. اور یہ سر کب کی بات ہے؟ یہ 1997 سے 3-4 سال پہلے کی بات. ٹھیک ہے. ارمان جو فلم تھی نا, جیسے میں آپ کو بتایا کہ ایک فلم ایسی آتی ہے ہر ڈائریکٹر کی, ہر رائٹر کی, ہر پروڈیوسر کی اور ہر ایکٹر کی, ہاں جی, جو اس کے لیے لینڈ مارک ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اس کے سامنے ایک چٹان بن جاتی ہے, اور وہ چٹان اس کے پھر آہستہ آہستہ زوال کا باعث بنتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں نے پہلے بھی دی ہے کہ سلیم جاوید نے شعلے لکھی. ہاں جی. شعلے کے بعد پھر شعلے نہیں لکھ سکے. آپ نے بتایا تھا بالکل بتایا. ہمارے سرور بٹی اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کا انتقال, انہوں نے مولا جٹ بنائی, اس کے بعد مولا جٹ نہیں بنا سکے. یونس ملک اس کے ڈائریکٹر تھے, وہ بھی مولا جٹ نہیں بنا سکے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے ایک رائٹر تھا ناصر ادیب صاحب, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف دیا, عزت بخشی اپنی رحمت سے, کہ ویشی جٹ کے بعد اس نے مولا جٹ لکھی, اور مولا جٹ کے بعد دی لیجنڈ آف مولا جٹ لکھی. صحیح ہو گیا. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. وحید مراد کے سامنے یہ ایک لینڈ مارک آ گیا. اچھا. اور اس کے بعد جتنے پروڈیوسر تھے انہوں نے رومانٹک فلموں میں وہی کردار لکھنا شروع کیے جو ارمان میں وحید مراد نے کیا تھا. اچھا, پھر مطلب وہ ایک ٹرینڈ بن گیا. ہاں, ایک ٹرینڈ بھی بن گیا, یا یوں کہہ لیں کہ مناٹس کا شکار جب ہوتا ہے نا, اس طریقے سے انسان مناٹس, وہ جس طرح آپ نے ہر دفعہ ذکر کیا کہ مولا جٹ بنی, پھر اس طرح کے ہی وہ کردار لکھتے رہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا سر, لیکن ان کا اپنا دل کرتا تھا کہ یہ دوسرے کردار کریں, رومانٹک فلموں سے نکل کے باہر اور بھی طرح, یا خود سے بھی یہ نہیں کرتے تھے؟ نہیں, جو میں سمجھتا ہوں وحید مراد جس کردار میں ہٹ تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں پیدا اس لیے ہوں. اور دوسری بات یہ دیکھیں نا, ایک لڑکا فلم میں آتا ہے, ہٹ ہوتا ہے, تو جس محفل میں جاتا ہے, آپ یقین کریں کہ اگر محفل میں 200 لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جی, اور وحید مراد نے وہاں سے چلنا شروع کیا, مثلا اس نے اسٹیج پر جانا ہے, ہاں, تو یوں چلا تو 200 کی لڑکیاں جو ہیں ان کی گردنیں یوں ہوں گی. ہاں. اور جو وحید مراد قریب آئے گا ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں, اور ہر لڑکی کے دل کے اندر خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ ہمیں گلے لگا لے یا کہہ دے تم میری ہو. اچھا. لیکن وہ پاس سے گزر جاتے تھے, کیا بات. اور پھر وہ حسرت زدہ چہروں سے جا کر ان کو دیکھتی تھی. اب جب یہ ایک سٹیٹس مل گیا لڑکے کو, اب یہاں جیل روڈ سے جا رہا تھا تو لاہور کالج کے سامنے گاڑی روک لی, کسی نے اشارے پر کھڑے ہوئے دیکھا کہ وحید مراد ہے, تو لڑکیوں نے گھیرا ڈال دیا, گاڑی روک لی, اس نے شیشے بند کر لیے. اب وہ کہیں کہ باہر نکلے, کوئی آٹوگراف دے, یہ نہیں. اب لڑکیوں نے جان نہیں چھوڑی, اس کو کس کرنا شروع کیا گاڑی کو. تیری خیر ہو جائے. سفید رنگ کی گاڑی تھی, اور آپ یقین کریں جب وہاں سے پولیس نے ان کو آزاد کیا تو وہ گاڑی لال ہو چکی تھی. اب اتنا کریز جب ہو, اتنا پیار ملے اور اتنی اپنائیت ملے, صحیح کہہ رہے ہیں, تو وہ کیوں چھوڑے گا. وہ ایک مشہور ہے, جب دودھ بکتا ہو دہی کیوں جمائے گا. ہاں جی بالکل. تو ایک کردار میں ایک آدمی ہٹ تھا, اور اس نے کہا پھر میں اسی میں فٹ ہوں. بالکل. اب جیسے سلطان ری ایکشن میں ہٹ تھا, ہاں جی, اس نے ایک رومانٹک فلم کرنے کی کوشش کی, لوگوں نے نہیں لائک کیا, سپر فلاپ ہوئی. تو اس نے بھی یہی سوچا کہ میں فلاپ ہو جاؤں گا, ایکشن میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہے نا کہ قدرت بھی تو ہے نا, وہ پھر وہ اس کا اپنے ایک فیصلے ہوتے ہیں کہ جس وقت وحید مراد عروج پر چلے گئے, ٹھیک ہے, اور رول ایک ہی کرتے رہے, ہاں جی, تو اس دوران انٹر ہوتے ہیں 2 آرٹسٹ. ٹھیک ہے. ایک بیگ صاحب انٹر ہوتے ہیں, نذیر بیگ صاحب, جن کو آج ندیم بیگ کے نام سے جانا جاتا ہے, اور دوسرے محمد علی صاحب انٹر ہوتے ہیں. اوکے, یہ 2 بڑے ایکٹر انٹری مار دیتے ہیں. اب ان دونوں کا جو یہ ڈفرینٹ تھے ذرا. اچھا. محمد علی صاحب اس قسم کے رومانٹک نہیں تھے, ہاں, وہ ایکشن بھی کرتے تھے, ڈرامہ بھی, ورسٹائل ایکٹر تھے. بیگ صاحب بھی ورسٹائل ایکٹر تھے, لہٰذا وہ ان کی جگہ لیتے گئے, وہ آگے جاتے گئے, اور ان کے لیے راستہ آہستہ آہستہ کلوز ہوتا گیا, اور گھیرا تنگ ہوتا گیا انڈسٹری میں, گھیرا تنگ ہوتا گیا, کیونکہ انڈسٹری میں جو ان کے چاہنے والے تھے, اور چاہنے والے ہی مارتے بھی ہیں, میں آپ کو بتاؤں. ہاں جی, نہ کریں سر, میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دھکا وہی دے سکتا ہے جو آپ کے بالکل قریب ہو. میں آپ سے جتنے فاصلے پر بیٹھا ہوں نا, ہاں جی, میں آپ کو دھکا نہیں دے سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اگر میں آپ کے وہاں قریب آ جاؤں گا تو دھکا دے سکتا ہوں. دھکا جتنا جو قریب ہوگا اتنا ہی خطرناک بھی ہوگا, اور اتنا دھکا اور دھوکا ہمیشہ قریب ہی دے.
بڑی بات. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. جی آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں، وہ نواب سراج الدولہ ہو، وہ سلطان ٹیپو ہو، وہ یہاں پاکستان کی کوئی تاریخ ہو ادھر ہو، قریب والوں نے میر جعفر اور میر صادق بہت قریبی لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو فین ہوتے ہیں، ان سے ان کی محبت کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ان سے پرہیز بھی کرنا چاہیے، احتیاط کرنی، کیونکہ محبت کرنے والے ہر حال میں تعریف کرتے ہیں، جی تنقید نہیں کرتے. محبت کرنے والوں نے ان کو ایک ہی رول میں گھسیٹے رکھا کیونکہ ان کو پیسے چاہیے تھے، ہٹ فلم چاہیے تھی، اور لوگ پسند کر رہے تھے. اور 12 سال ہیں 12 سال تک تو عروج رہا نا ان کا. جب ان کی آپ یوں سمجھیں کہ مسلسل اوپر گئے. کیا بات ہے. یہ 12 سال کے بعد کی بات ہے، جس میں 1970 شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے.